السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو بولو جوانز نیو شو جو بات ہے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمار ظفر اللہ، اور آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات صاحب کو، جن سے ہم بات کریں گے اسلام آباد کے شہریوں کو درپیش مختلف مسائل پر۔ السلام علیکم حمزہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا حمزہ صاحب، ڈائیونگ اسٹریٹ ٹو دا کور ایشو، جو پہلا سوال آپ سے کرنا چاہیں گے وہ ریسنٹ جو کنجیکچر ہے، جو باتیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا میں ریگارڈنگ دا کرائم ریٹ ان اسلام آباد، اور کچھ عرصہ قبل کچھ فورن ایڈوائزریز بھی ایسی آئیں جنہوں نے انڈیکیٹ کیا کہ اسلام آباد کے سرٹن پاکٹس میں کرائم میں اضافہ ہوا ہے، تو اور اس کو آپ کے آفس نے ریفیوٹ بھی کیا تھا اور ایک ڈیٹیلڈ اسٹیٹسٹیکل ایویڈنس بھی دیا تھا ان کمپیریزن آف پریویس ایئرز۔ بٹ ڈسپائٹ آف دیٹ، ایک جو جنرل امپریشن ہے لوگوں کے ذہنوں میں وہ یہ ہے کہ اسلام آباد از نو لانگر دا سیف سٹی واٹ اٹ یوز ٹو بی۔ نہیں، میں اس کو ابھی بھی کمپلیٹلی ڈینائی کروں گا۔ اسلام آباد از اسٹل دا سیفسٹ سٹی ان دا کنٹری اینڈ آئی تھنک اٹ از ون آف دا سیفسٹ کیپٹلز آف دا ورلڈ۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آلریڈی یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ اسلام آباد کو فیملی اسٹیشن ڈکلیئر کر چکا ہوا ہے آفٹر 2008۔ 12 سال تک انہوں نے اسلام آباد میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن رہی اس کے اوپر وہ کرتے رہے، اور انہوں نے اس کو فیملی اسٹیشن نہیں رکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ کئی ایمبیسیز ہیں وہ آلریڈی ٹویٹر کے اوپر آ کے اوپنلی کہہ رہی ہیں کہ اسلام آباد میں حالات بڑے صحیح ہیں۔ ہم نے بھی جو ریفیوٹ کیا ہے کہ جی اسلام آباد میں کرائم کنٹرول بہتر ہے، وہ آن دا بیسس آف ڈیٹا ہے۔ ہم نے پچھلے 5 سال کا ڈیٹا نکالا ہے، تھرڈ پارٹی انالیسس بھی کیا ہے، ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کے آفس سے بھی ڈیٹا لیا ہے، پولیس آپریشنس کا ڈیٹا بھی لیا ہے۔ ہماری ڈیٹا کے مطابق اسلام آباد میں کرائم میں 33% ڈراپ آیا ہے۔ البتہ اگست سپٹمبر اکتوبر یہ ایسے مہینے ہیں جس میں پورے ملک میں ایک سپائک ہمیشہ آتی ہے۔ اس کی کوئی اور ریزنز بھی ہیں، کوئی ویدر چینجز کی ریزنز ہیں، یا کوئی بھاگنے میں ایسا ٹائم ہوتا ہے، یا شام جلدی ہو جاتی ہے، یا سردیاں بھی آ رہی ہوتی ہیں، کئی ریزنز ہوتی ہیں جو آبویسلی جنہوں نے کرائم کرنا ہوتا ہے وہ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے سپائک آتا ہے۔ اور جو اسلام آباد کے اندر بھی اگر آپ کرائم دیکھیں تو ہماری کوئی ہینس کرائم نہیں ہو رہا، ایبڈکشنز نہیں ہو رہی، کوئی ریپس نہیں ہو رہے۔ 2 کرائم ہیں جس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ شکایت ہے، ایک کار تھیفٹ کا تھا اور ایک مگنگ کا تھا۔ مگنگ کے اندر تھوڑی سی رائز آئی ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے کچھ سوشو اکنامک ریزنز ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کرونا کی وجہ سے اکانومی بری طرح ہٹ ہوئی ہے، 6 مہینے سے لوگ تنگ بیٹھے ہوئے ہیں، دکاندار جو ہیں ان کا کام خراب ہوا ہے، کنسٹرکشن سیکٹر جو ہے ہمارا بیڈلی افیکٹ ہوا ہے، جس کی وجہ سے کچھ ہمیں نظر آیا ہے کہ کچھ لوگ مجبوری کے اندر بھی، اس لیے بیگری بھی اسلام آباد میں بہت بڑی ہے۔ پھر جب ہم نے بیگری پہ بہت اسٹرانگلی ہاتھ ڈالا ہے، بیگرز کو پکڑنا شروع کیا ہے، تو پھر وہ بیگرز تو پکڑے جاتے ہیں، لیکن پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ پھر چھوٹی موٹی چوری چکاری اور اس میں چلے جاتے ہیں۔ اب اس کے اوپر یہ ہے کہ ہمارا رسپانس کیا ہے۔ ہمارا رسپانس یہ ہے کہ ہم نے پہلی دفعہ اسلام آباد میں 1 سیکٹر 1 پالیسی کے لحاظ سے سیکٹرز کو بند کرنا شروع کیا ہے، کرائم کو امیڈیٹلی ہم نے کرب کیا ہے۔ جیسی اسپائک آیا ہے، سوشل میڈیا پہ شور مچا ہے، ہم نے اس پہ ایکشن لینا شروع کیا ہے، ٹیمز بنا دی ہیں، انگیج کرنا شروع کر دیا ہے، سٹیزن پولیسنگ کو امپروو کرنا شروع کر دیا ہے، مصالحتی کمیشن ڈال دیے ہیں۔ اسلام آباد میں دیکھیں ڈرگز کا بہت بڑا ایشو تھا، 0 پہ ہم آ چکے ہوئے ہیں اس ٹائم پہ۔ اب جو بھی ڈرگز آتے ہیں کوئی باہر سے واٹس ایپ کے تھرو آ جائے، کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اوپنلی جا کے کوئی سیکٹورل ایریا میں جا کے گھروں پہ قبضے کرتا پھرے۔ مطلب ایکشنز کافی زیادہ ہوئے ہیں، لیکن آبویسلی ہماری بھی ریسورسز کے بھی لمٹس ہیں، کچھ حالات بھی ایسے ہو جاتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ اسپائک آ جاتی ہے جس کو ہم ایکٹیولی کر رہے ہیں کنٹرول۔ جہاں تک آپ نے یو ایس ایمبیسی کی بات کی ہے، دیکھیں یو ایس ایمبیسی نے جس ٹائم پہ ٹویٹ کیا، آپ دیکھیں پورے ملک کے اندر ہمیں انٹیل رپورٹس بھی تھیں کہ باہر کی ملکی ایجنسیز پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کو خراب شو کرنا چاہ رہی ہیں، اینٹی شیعہ سینٹیمنٹ، پرو شیعہ سینٹیمنٹ، تقاریر ہو رہی ہیں۔ اسلام آباد کے اندر آپ کو پتہ ہے بہت بڑی ایک اسلام آباد کے اندر علماء کا جو ہے وہ تمام سنی اتحاد کونسل نے یہاں پہ پروٹیسٹ کیا، اسی ٹائم پر یہ ٹویٹ کا بھی آنا، تو یہ کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہیں۔ اور پھر ہم نے ان سے پروٹیسٹ کیا ایمبیسی سے کہ آپ نے کہاں سے ڈیٹا لیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو یہ اخباروں سے لیا۔ تو اخباروں کا ڈیٹا کون سا ڈیٹا ہوتا ہے؟ اچھا نہیں، مگر جب آپ بات کرتے ہیں جس طرح کی جو ہینیس کرائم ہے اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈاؤنورڈ ٹریجیکٹری دیکھی گئی ہے، بٹ دین اگین کچھ ہی عرصے کے پہلے قبل کا واقعہ ہے، F10 میں فائرنگ کا واقعہ ہوا، G13 میں ایک گھر کے اندر وہ فوٹیج بھی آئی، لوگوں کا ایک قتل بھی ہوا۔ تو یہ کچھ ایسے واقعات ہیں جو جنرلی اسلام آباد کے شہریوں نے پہلے نہیں دیکھے تھے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب G13 کے واقعے کی حقیقت یہ ہے کہ 2 گروپس تھے، KPK سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر 14 پرچے ہو چکے ہیں، مور دین 14 مرڈرز کر چکے ہوئے ہیں۔ اب ان میں سے وہ 2، ایک گروپ بھاگتا ہوا اسلام آباد میں ہے، دوسرا تعاقب میں کر رہا تھا۔ نہ وہ اسلام آباد کے ہیں، نہ وہ اسلام آباد میں ان کا کوئی ایشو ہے، نہ اسلام آباد میں کوئی ہے، وہ تو اسلام آباد میں ایک گروپ تعاقب کرتے ہوئے آیا اور اسلام آباد میں انہوں نے کیا۔ اس کے باوجود ان کو پکڑ لیا، دونوں گروپس کو ہم نے پکڑ لیا۔ جو آپ نے F10 کی فائرنگ کا واقعہ کیا، فوری طور پہ اسی رات کو وہ لڑکے پکڑے گئے ہیں جنہوں نے وہ فائرنگ کی ہے۔ کرائم ہوتا ہے، نہیں بالکل کریکٹیو ایکشن بھی ہو رہا ہے، مگر ایک جو جنرل ایٹماسفیئر تھا اسلام آباد کا آج سے
کچھ عرصہ پہلے تک, اس میں بھی ایک بدلاؤ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آپ کی بڑی بڑی گاڑیاں, ویگوز, ایک کلچر آف پاور آ رہا ہے. ادروائز جو چیزیں آپ کراچی میں یا لاہور میں دیکھتے تھے, ایک شو آف پاور یا ایک افلوئنس, وہ نہیں تھا. بٹ یہ چیزیں اب آپ اسلام آباد میں بھی دیکھ رہے ہیں. اس میں بھی آپ دیکھیں اسلام آباد کے 2000 آج سے اگر 15 سال پہلے جائیں تو اسلام آباد کی پاپولیشن 7 لاکھ تھی, اب 300% انکریز کر چکی ہوئی ہے, 300 ٹائمز, یعنی کہ 300 یعنی کہ 7 لاکھ سے وہ 22 لاکھ پہ چلی گئی ہوئی ہے, یعنی کہ 21 لاکھ سے زیادہ چلی گئی. فاسٹسٹ گروئنگ سٹی ان پاکستان ہے, ایون فاسٹسٹ دین کراچی اور لاہور, اتنی زیادہ ہے. ڈیلی ہمارے اندر 1.5 سے 2 لاکھ لوگ اسلام آباد سے باہر سے اسلام آباد میں انٹر ہوتے ہیں. جس نے ناردرن ایریاز میں جانا ہے, جس نے مری جانا ہے, سب نے اسلام آباد میں سے ہو کے جانا ہے. تو ہمارا, اور آن دی ادر ہینڈ ہمارے جو ریسورسز ہیں, اگر آپ ڈپٹی کمشنر آفس دیکھیں تو ہمارے وہی 6 اے سی ہیں, وہی ایک تحصیلدار ہے, وہی اتنے کلرکس ہیں. 100 بندوں کے محکمے سے میں پورے اسلام آباد کی انتظامیہ چلا رہا ہوں, جو آج سے 2002 میں بھی یہی تھی, 5 میں بھی یہی تھی, ابھی بھی وہی ہے. تو ریسورسز کا بھی ایک امپریشن جو لوگوں کا کہنا ہے کہ جو آپ کرائم ریٹ کے حساب سے بات کر رہے ہیں اعداد و شمار کی, ایک لوگوں کا ایک میجر امپریشن یہ بھی ہے کہ جو مگنگ کے کرائمز ہوتے ہیں, جو اسٹریٹ کرائمز ہیں, بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی ایف آئی آر ہی نہیں کاٹی جاتی, اور جو لوکل آپ کے تھانے کا یا پولیس کا رویہ وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کی کمپلینٹ نوٹ کر لی گئی ہے. اس حد تک اس چیز کو کس حد تک آپ نے انویسٹیگیٹ کیا ہے کہ جو اس طرح کے کرائم ہو رہے ہیں, اسٹریٹ کرائم, ان کی پراپر ایف آئی آریں کٹ بھی رہی ہیں, آپ تک وہ ڈیٹا پہنچ بھی رہا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں اسلام آباد میں اگر ایف آئی آریں اس سال نہیں کٹ رہی تو پچھلے سال بھی تو نہیں کٹ رہی ہوں گی نا. ایسے تو نہیں ہے کہ پچھلے سال ہم بہت اچھے تھے, ابھی اس سال ہم خراب ہو گئے ہیں. تو ہم نے تو ایف آئی آر کا ہی ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کیا جس میں 33% ڈپ آیا. دوسرا میں آپ کو بتاؤں کیوں یہ لوگوں میں امپریشن جا رہا ہے. سوشل میڈیا نے اتنی پریزنس ہے کہ اگر آپ واقعی کسی مگنگ کی تصویر لگا دیں, اسلام آباد کی ہو یا نہ ہو, وہ ایک دم ہٹ ہوتی ہے. آن دی ادر ہینڈ ہم ڈیلی جو ہم نے 10 بندے ریکور کیے ہوں گے, 6 ڈاکو پکڑے ہوں گے, مگنگ کے 3 گینگز ہم پکڑ چکے ہیں, افغانی جو انوالو تھے D12 کی ڈکیتیوں میں ان کو ہم پکڑ چکے ہوئے ہیں. وہ سم ہاؤ ہمارا اتنی اسٹرانگ میڈیا پریزنس نہیں ہے کہ ہم وہ ہائی لائٹ کر سکیں, اور وہ نیوز بھی نہیں بنتی. So the good work never gets publicized. وہ پبلسائز ہی نہیں ہو رہا, اور وہ کوئی پبلسائز کرنا بھی نہیں چاہتا. دیکھیں یہ کوئی رات کو کبھی خبر چلے گی کہ اسلام آباد میں ایک گینگ پکڑا گیا, کبھی بھی نہیں چلے گی. یہ ضرور چلے گی اسلام آباد میں رات کو F6 کے سامنے ڈکیتی ہوگی. تو وہ ایک یہ ایشو ہے جس کی وجہ سے ہم سفر کر جاتے ہیں. دوسرا آن دی ادر ہینڈ آپ دیکھیں اسلام آباد میں جس بندے کے ساتھ کرائم ہوتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ فوری ڈال دیتا ہے. اس وجہ سے ہم وہ اس سے پرسیپشن بن جاتی ہے, اور پرسیپشن از ریئل دین ریالٹی, کہ اسٹرانگر ہے, کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کرائم بڑھ گئے. دوسرا اگر میں کہتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ایف آئی آر نہیں ہو رہی, ایف آئی آر چلے نہیں بھی ہو رہی ہوگی, لیکن جیسے ہی وہ پی ایم پورٹل پہ ڈالتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں یا میڈیا کو بتاتے ہیں تو وہ لوگوں کے ذہنوں میں تو رجسٹر ہو رہی ہے. تو اس حد تک ہم اس سے چھپ نہیں سکتے. اسلام آباد میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کرائم ہو جائے اور لوگ رپورٹ کر دیں اور اس کے بعد وہ رجسٹر نہ ہو. اگر وہ ایف آئی آر نہ بھی ہو تو کم از کم وہ رپورٹ میں ضرور درج ہو جائے گا یا پی ایم پورٹل میں ضرور آ جائے گا. اور آلریڈی پرائم منسٹر آفس کو ہم نے پریزنٹیشن دی ہے کہ کس طرح ہم نے کیا کیا ایفرٹس کیے ہیں, اور اس میں انہوں نے ہمیں اپریشیٹ کیا ہے کہ کام کافی امپروو ہوا ہے. اچھا, ویری کوئکلی اسی سے جڑے ہوئے 2 سوالات. ایک تو امپریشن جو لوگوں کا ہے وہ سیف سٹی کے حوالے سے, مطلب وہ یہ کہ پورے شہر میں کیمرے لگ گئے تو اس کا مطلب ہے جو بھی ہوگا فوراً پکڑ لیا جائے گا. ہاؤ افیکٹو از دا پروجیکٹ ان یور آبزرویشن؟ اینڈ سیکنڈلی آپ نے کراچی کی بھی ایگزامپل دی تھی. کراچی کا ایک بہت سکسیزفل ماڈل ہے CPLC والا, سٹیزن پولیس لائزون, اور آپ نے شروع میں بھی کہا کہ اس کے اوپر بھی کام کرے. تو سٹیزن پولیس لائزون کے اوپر کیا انیشیٹوز؟ ہر تھانے کے اوپر مصالحتی کمیٹی بن چکی ہوئی ہے اور وہی لیزون کرا رہی ہے. پولیس کے اور ان کے درمیان تاجروں کی علیحدہ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں. منتھلی ہماری انٹریکشن ہوتی ہے پولیس کی انتظامیہ کی اسکولس کے ساتھ, اسلام آباد چیمبر کے ساتھ. وہ ہمارا ایک سیپریٹ کام چل رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو آپ نے یہ کہا کہ مطلب ایک تو جس طرح کراچی کے ماڈل پہ ہوئی ہے, کراچی کا کیونکہ بہت ہی کراچی پولیسنگ از کمپلیٹلی ڈفرنٹ پولیسنگ. اسلام آباد کی پولیسنگ کا یہ ہے کہ اگر سیف سٹی کے کیمراز اور فردر امپروو ہو جائیں, آپ کو پتہ ہے آلریڈی 4 بلین اس میں انڈکٹ کیا گیا ان دا لاسٹ 5 ایئرس. 2200 کیمراز چلے ہیں جن میں سے اب 2000 ورکنگ کنڈیشن میں, اور وہ مین شاہراہوں کو کر رہے ہیں. آبویسلی اگر آپ ہمارا کمپیریزن بیجنگ سے کریں جہاں پہ ایک شہر میں ایک ٹاؤن میں 3 لاکھ, کہاں 3 لاکھ کیمراز ہیں, کہاں 2000 کیمراز ہیں, اور اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ میں پھر بھی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ہمارا کمپیریزن کسی بھی نیبرنگ ڈسٹرکٹ سے کر لیں اسلام آباد کا, تو آپ کو ہمارے کرائم میں 50% کمی نظر آئے گی. اچھا ہمدان صاحب, آپ کی ایک تصویر کچھ عرصہ پہلے بہت وائرل ہوئی اور اس پہ ایک سوشل میڈیا پہ کافی اپرور رہا. آپ کی اسٹیج پہ ایک بیٹھی ہوئی تصویر تھی ایک ریلیجس پروسیشن میں, اور امپریشن یہ سم ہاؤ اس پکچر سے یہ ڈیڈیوس کیا گیا کہ آپ
اس آرگنائزیشن کو ان سم وے اور دی ادر انڈورس کر رہے ہیں یا سپورٹ کر رہے ہیں. اور اگین لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جب ایسے ماحول میں جب سیکٹیرین جو ماحول تھا وہ بہت ٹینس تھا, دیٹ گیو آؤٹ اے ویری نیگیٹو امپریشن. اس میں سوشل میڈیا کمنٹیٹرز میں سرل المائدہ صاحب انہوں نے بھی ٹویٹ کیا, جبران ناصر صاحب نے بھی ٹویٹ کیا. دیر واز اے ہول لاٹ آف پیپل ہو کرٹیسائزڈ یو, اور اس پہ آپ نے ایک کافی اس وقت بھی ایک ایکسپلینیشن دی تھی. بٹ آئی وانٹ یو ٹو, اگر آپ ایک دفعہ دوبارہ اس پہ. میرے ڈپٹی کمشنر یا ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کا کام یہ ہے, آئی ایم رسپانسبل فار مینٹیننگ لا اینڈ آرڈر ان دا سٹی. لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے بہت سارے میجرز ہیں جو ہمیں لینے پڑتے ہیں. جیسے اسلام آباد کے اندر آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان کے جو ہندو کاؤنسل ہے وہ اسلام آباد میں پروٹیسٹ کرنے آئی, ریڈ زون کے اندر گئی. میں ان کے ساتھ تھا, ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرتا رہا. اس کی بھی کئی تصویریں اور ویڈیوز آئیں. کل کو کوئی کہے گا کہ یار پاکستان کے اندر یہ کیا ہندوز کے ساتھ ہے. اس کے علاوہ ابھی جی کل جیسے اسلام آباد کے اندر چہلم کے پروسیشنز ہو رہے ہیں, اس میں کانسٹنٹلی میں ان کے ساتھ ہوں. کئی دفعہ لیڈ بھی کرنا پڑتا ہے پروسیشن کو. اسلام آباد کے اندر کلرکس کی ہڑتال ہو رہی تھی, اس میں ان کے ساتھ تھا. ان کو لے کے پارلیمنٹ کے اندر گئے, ان کے مذاکرات کرائے. اس سے پہلے مطلب ہم کرسچنس کے ساتھ سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں, اور ان کے جب ایشوز ہوتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے بھی ہوتے ہیں. حریت کانفرنس والے آتے ہیں, ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں. بینگ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ میری رسپانسبلٹی ہے کہ جو کراؤڈ وہاں پہ آیا ہوا ہے پروٹیسٹ کرنے, ان کو کول رکھا جائے, شہر کے انتظام کو سنبھالا جائے. یہ جو واقعہ ہوا وہ یہ ہوا کہ مجھے اسپیشل برانچ نے رپورٹ دی کہ سر سنی اتحاد کونسل والوں کا جو سٹیج ہے یہ کسی بھی ٹائم گر سکتا ہے, یہ اسٹرانگ نہیں ہے, آپ فوری طور پہ ان سے بات کریں. ہاں میں نے اے سی کو بھیجا. آبویسلی اے سی کی ایک لیول ہے جس لیول پہ وہ بات کر سکتا ہے. میں خود وہاں پہنچا اور میں اسٹیج کے اوپر چلا گیا. ابھی وہ سٹارٹ نہیں ہوا تھا اجتماع, بالکل دھوپ کی بات ہے. اور اگر آپ تصویر میں بھی دیکھیں تو میں نے گلاسز پہنی ہوئی ہیں, ورنہ وہ جو پراپر تقاریر ہیں وہ تو شام کو سٹارٹ ہوئی تھی 5 بجے کے بعد. وہاں پر میں پہنچا, اور وہاں پر پہنچ کے ایک عالم بیٹھے ہوئے تھے. میں ان کے ساتھ 1 منٹ کے لیے بیٹھا, 10-15 سیکنڈ یا 20 سیکنڈ میں نے ان کو کہا کہ جی 3-4 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ایک اپنا یہ انفورس کریں, اور آپ نے کوئی ایس او پیز ان کے ساتھ طے کیے کہ کوئی بدتمیزی, کوئی گالیاں, کوئی حکومت کے خلاف کوئی ایسی اینٹی کسی سیکٹیرین آپ نے اشتعال انگیزی نہیں کرنی. اینڈ ایگریڈ, اور میں اتر کے آ گیا. وہاں پر کسی ایک بندے نے 1 سیکنڈ میں وہ تصویر لے لی, اور اس نے جو رنگ دیا وہ پھر آبویسلی اس میں مجھے بہت زیادہ کرٹیسزم ملا. اور میں نے اس پہ باقاعدہ ایک ڈیٹیلڈ اپنا رسپانس دیا کہ یار میں تو یہاں ہوتا ہوں اور میرا مقصد نہیں ہے. اور اس ہی ایونٹ میں جس بندے نے ایسی تقریر کی جس میں اینٹی سیکٹیرین ٹچ تھا, اس پہ ہم نے پرچہ کرایا, اینٹی ٹیررزم کی کلازز ان پہ ڈالیں.